بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں تقریباً ہم 60% پاکستان جو ہے سیلاب کی زد میں ہے، اور ہمارے جو متاثرین ہیں وہ انتہائی کسب پرسی کے عالم میں ہیں۔ تو اس کی جو مدد کے لیے جو بھی انڈیویجول بہت ساری جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، بہت سارے الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور بھی ہیں، عیدی ٹرسٹ والے ہیں، اس طرح سے سارے انڈیویجول جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور مگر یہ دیکھنے میں آیا کل رات کے جو عمران خان نے ٹیلی تھون پہ فنڈز اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی حکومت کی طرف سے، اور جو بھی کرتا دھرتا ہے ہمارے، انہوں نے ٹیلی ویژن بھی بند کیے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بغض عمران میں حکومت اور ان کے جو ہیں سہولت کار، وہ اس کے بغض میں یا نفرت میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ جو ملک کے اس وقت متاثرین ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کی امداد کے لیے جو بھی کام کیا جا رہا ہے، اچھا کام کیا جائے، اس میں بھی رکاوٹیں روڑے اٹکائے جائیں گے۔ یوں لگتا ہے جیسے دجالی فتنوں نے پاکستان کو گھیر لیا ہے، اور یہ جو ٹولہ ہے ہم پہ مسلط، یہ دجال کے پیروکار ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جو دنیا میں کہ دجال کے لیے سٹیج جو ہے سجائی جا رہی ہے، راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس وقت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جس کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے کہ جو آخری وقت میں قیامت کے قریب تین وقت ہوگا، تو اس میں سچ بولنے والا جو ہے وہ ہاتھ پہ جیسے انگارے رکھے ہوں گے، تو اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک جیسے ایک کوئی شخص جو ہے خاردار پگڈنڈی، جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں لگی ہیں، اس میں سے بچا کے وہ نکل رہا ہے تاکہ اس کے کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کہ جو اچھا کام، نیک کام کرنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں اٹکائی جا رہی ہیں، ہر طرف سے اس کو گھیرا جا رہا ہے۔ اور وہ ایسا شخص ہے جو پوری دنیا میں ویل نون ہے، اس کو شہرت عزت کی کوئی بھوک نہیں ہے، پیسے کی کوئی بھوک نہیں ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اس کو جتنا بھی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور عزت سے نوازتے ہیں۔ اور یہ جو ٹولہ ہے دجالی ٹولہ، یہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی شرم آئے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیں یہ جتنے بھی ہیں، اس میں باجوہ بھی جو اپنی انا اور ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے جتنے بھی خفیہ ہاتھ تھے، سازشیں کرتے تھے پہلے وقتوں میں، ان سب کو ننگا کر دیا، ان کے چہروں سے نقاب اتار دیا ہے۔ تو میں بے حد خوش ہوں کہ قوم کو شعور آ گیا ہے، قوم جاگ کھڑی ہوئی ہے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، سچ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ ایسا وقت ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں۔ اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود، بلیک آؤٹ کیا، ٹیلی ویژن بند کیے، سارا کچھ چینلز بند کیے، اس کے باوجود اس نے 5 ارب 20 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع کر کے دکھا دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو اوورسیز، خاص طور پہ میں بھی بیرون ملک میں رہتا ہوں، 45 سال ادھر ہی گزارے ہیں زندگی کے، اور بہت ہی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگ اوورسیز میں بیٹھے ہیں، ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے، ہمارے دل دکھتے ہیں جب پاکستان میں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہم پہ ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے، غداروں کا، چوروں کا، لٹیروں کا، جن کے پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے، دوسری حکومتیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہے، یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، زیرو ہو چکے ہیں۔ مگر ان کا بس نہیں چل رہا کہ جو بھی سیلاب زدگان کے لیے فنڈ دیے جائیں، وہ یہ ان کو کس طرح سے ہضم کریں، ہڑپ کریں، تاکہ یہ اور بیرون ملک جائیدادیں بنا سکیں۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی بھی ایک غریب، ایک سیلاب زدگان فیملی کو بھی یہ سپورٹ کریں۔ یہ حکومتی
اخراجات پہ ہیلی کاپٹر جو کچھ بھی ہے خزانے سے یہ پیسہ عوام کے پیسے سے یہ وہاں پہ دورے کرتے ہیں، پکچر فوٹو سیشن کرواتے ہیں۔ ان کو اتنی توفیق نہیں کہ اپنی جیب سے کوئی بھی کسی ایک خاندان کی ہی مدد کر سکیں۔ اتنا لوٹا انہوں نے، اتنا لوٹا پاکستان کو۔ یہ اس وقت ان کو چاہیے یہ تھا کہ جتنا بھی لوٹا ہوا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے انہوں نے، زرداری اینڈ کمپنی، نواز شریف اینڈ کمپنی اور فضل الرحمان، یہ سب کے سب، اور ہمارے جو سوری ٹو سے جو ہمارے بیوروکریٹس بڑے بڑے آفیسر باہر نکل جاتے ہیں لوٹ مار کر کے پاکستان سے، اور ججز حضرات جو ریٹائر ہوتے ہیں، اور باقی جو بھی آفیسر ہیں ملٹری کے بڑے بڑے آفیسر جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی باہر۔ یہ کیسی ناانصافی ہے، یہ کیسے ملک سے یہ ان کا سو کالڈ محبت ہے کہ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کی پہچان ہے، اور بے شرمی کی حد ہے، اور ان کی جو جھوٹی انا ہے وہ ان کے اپنے قد سے بڑھ چکی ہے۔ اب بھی شرم کرو، خدا کا خوف کرو، یہ چھوڑ دو، سب کچھ ضدیں چھوڑ دو، ملک سنوارو۔ اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے ملک پہ، آنکھیں کھولو، تم لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ تازہ ترین جو ہے مثال، یہاں برطانیہ کی کوئین فوت ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اتنی دولت مند تھی، اتنی اس کی جائیدادیں، پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی خالی ہاتھ، بالکل خالی ہاتھ لے کے گئی ہے، خالی ہاتھ۔ تو شرم کرو نواز اینڈ کمپنی فیملی، زرداری اینڈ کمپنی، فضلو، تم کو شرم کرنی چاہیے۔ ڈوب کے مر جاؤ، جو سیلاب کا پانی آیا اس میں ہی ڈوب کے مر جاؤ۔ تمہیں کوئی شرم غیرت آتی ہے یا نہیں آتی؟ تم یہاں پہ بھی ذلیل و خوار ہوو گے، اور آخرت میں تو تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم ہے ہی ہے۔ مگر توبہ کا موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اب توبہ کر لو، سنبھل جاؤ، سب مل کے، قوم جو آدھی سے زیادہ ڈوب چکی ہے، غریب عوام، اس پہ جٹ جاؤ۔ اور میں یہ سندھی وڈیروں سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی شرم کرو، کچھ بھی غریبوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ اس وقت ملک، قوم پوری مصیبت میں ہے، اور جو دجالی قوتیں ہیں ان کی سازشوں نے، سب یہ جو ٹولہ ہے انہوں نے مل کے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، سنور جاؤ۔ جو بھی ہماری عدالتیں ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، مگر اللہ کرے کہ ان کو بھی عقل آ جائے، ہدایت آ جائے، سمجھ جائیں۔ تو یہ اس وقت بہت موقع ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں خدا کے لیے۔ اس وقت بھی موقع ہے، ہم اپنا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، رشوت خوری چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا، اور سب کچھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر بحیثیت قوم مل کر سب ہم اکٹھے ہو جائیں تو اس مصیبت سے آسانی سے اور جلدی نکلا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو گندی سیاست کر رہے ہیں، یہ گندی حکومت، اس کو چاہیے کہ اب انف فیض انف، تم سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے، اور یہ نہیں سنبھالا جائے گا، کیونکہ ملک کو ایک ایسی تاریکی اور معاشیت کے دلدل میں ڈبو دیا گیا ہے، معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے، ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ترین پہنچ چکا ہے، اور یہ ان کے عللے تللے ختم نہیں ہو رہے۔ خدا کے لیے جاگو، خدا کے لیے جاگو۔ اور میں عوام سے، اپنی قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو، مستقل کھڑے رہو، اور سچ کا ساتھ دو۔ بیرونی ملک میں، بیرون ممالک میں جتنے بھی ہم پاکستانی بس رہے ہیں، ہمارے دل جو ہے پاکستانیوں اور پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں،
اور ایک چیز اور میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، جو ہمارے اپنی مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، مسجدوں میں بھی اعلان کرنا چاہیے، سب کچھ ان کو بھی آگے بڑھ کے یہ تو فرقے بازی چھوڑ کے، میں نے دیکھا تھا کہ ایران سے کچھ فروٹ ٹماٹو وغیرہ آئے ہیں، تو وہ یہ جو بیوقوف قسم کے جاہل لوگ ہیں جن کو اکسایا جاتا ہے شیعہ سنی کے نام پہ، تو وہ لڑ رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے زمین پہ پھینک رہے ہیں، اللہ کی نعمت کی بے قدری کر رہے ہیں کہ یہ جو شیعہ ملک سے آئے ہیں، یہ شیعہ ٹماٹر ہے، شیعہ ایپل ہے، شیعہ فروٹ ہے، او خدا کا خوف کھاؤ، خدا کا خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور جو بیرون ملک سے امداد آتی ہے اس کو پھر کل کو کہنا شروع کر دو گے یہ عیسائی یہودیوں کی امداد آ رہی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اور مسجدوں میں بار بار یہ جو اعلان ہونے چاہیے اس وقت، اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، فرقہ بندی چھوڑ کے ایک قوم ہو کے، اور اس مشکل وقت میں ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ معافی مانگیں بحیثیت قوم، اور ایک ہو کر اپنی جو ہے بھائیوں کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ یہی میری التجا ہے، یہی میری ریکویسٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں مصیبتوں سے بچا، ہمارے گناہوں کی سزا غریب عوام کو نہ دے۔ جو اگر سزا دینی ہے تو یہ نواز اینڈ کمپنی، شریف اینڈ کمپنی، زرداری اینڈ کمپنی، فضلو، جو یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کو عبرت کا نشان بنا دے میرے مولا، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھا کام کریں، نیکی کی طرف بڑھیں، برائیاں چھوڑ دیں، ملاوٹیں چھوڑ دیں، ذخیرہ اندوزی چھوڑ دیں۔ یہ مشکل وقت میں جتنے بھی ہیں امیر لوگ یا جو بھی اس وقت لالچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ چیزیں باہر کے ملکوں سے آتی ہیں، خیمے آتی ہیں، مچھردانیاں آتی ہیں، دوائیاں آتی ہیں، وہ بھی بیچنے کے چکر میں اس سے بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ تو اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ ان کو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے عوام کیوں نہیں جمع کروا رہی، ان کو وہ کھانے، پیسے اڑانے کے، یاشیاں کرنے کا موقع کیوں نہیں مل رہا۔ ان کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے، ان پوری دنیا کی دولت بھی ان کے آگے ڈھیر کر دی جائے تو تب بھی ان کے پیٹ نہیں بھریں گے۔ ان کا لالچ جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کے پیٹ جو ہے دوزخ کی آگ سے بھرے، آمین۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا میں یاد رکھیے گا میرا یہ ویڈیو جو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔